باب نمبر 7، والیان سلطنت اور حکمران۔ ان لوگوں پر ابلیس نے کئی راہوں سے حملے کیے ہیں۔ ہم ان میں سے زیادہ اہم کا ذکر کرنے پر ہی اکتفا کریں گے۔ پہلا راستہ، ابلیس انہیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے۔ اگر معاملہ یوں نہ ہوتا تو وہ انہیں زمین میں حکمرانی عطا فرماتا اور نہ ہی اپنے بندوں پر انہیں اپنا نائب اور نمائندہ مقرر فرماتا۔ تو یہ تلبیسی چال اس طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اگر یہی لوگ در حقیقت نائبان الہی ہوتے تو یہ اس کی بھیجی ہوئی شریعت کو نافذ کرتے اور اس کی رضامندی کے حصول میں بےتاب رہتے۔ ایسی صورت میں وہ ان کی اطاعت کی بنا پر انہیں اپنا محبوب بنائے رکھتا۔ رہی بات دنیاوی حکومت اور عارضی سلطنت کی، یہ تو اس نے اپنی بہت سی ایسی مخلوق کو بھی عطا فرمائی تھی جن سے وہ ناراض اور ناخوش بھی تھا، اور اس نے دنیاوی مال و متاع کی ایسے لوگوں پر فراوانی بھی کر رکھی ہے جن کی طرف اس نے بنظر رحمت التفات بھی نہیں فرمایا، بلکہ ایسے لوگوں کی ایک جماعت کو اس نے اپنے اولیاء اور صالحین پر تسلط دیے رکھا، جنہوں نے انہیں قتل کیا، ان پر جبر و قہر کیا، تو یہ دنیاوی حکومتیں ان کے لیے وبال جان ثابت ہوں گی، باعث رحمت نہیں بنے گی، بلکہ ایسے لوگ تو اس فرمان گرامی کے ذیل میں آئیں گے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں۔ دوسرا راستہ، ابلیس ان سے یوں کہتا ہے، منصب حکمرانی رعب و ہیبت کا محتاج ہے، اس بنا پر یہ لوگ طلب علم کے مقابلے میں راہ تکبر اختیار کرتے ہیں، علماء کرام کی ہم نشینی کو باعث عار خیال کرتے ہیں، نتیجتاً اپنی جاہلانہ آراء پر عمل پیرا رہتے ہیں اور دین الہی کو برباد کرتے اور اس اسلامی اقدار کو بے قدر بناتے ہیں۔ اور یہ حقیقت معلوم شدہ ہے کہ انسانی طبع پاس بیٹھنے والوں کی خصلتوں اور عادتوں کو چوری کرتی ہیں، یعنی ان کو اختیار کرتی ہیں۔ تو جب دنیا کو ترجیح دینے والوں اور شرع کے جاہلوں سے ہم نشینی رہی تو ان کے تبائع نے بھی ان کی عادتوں اور خصلتوں کو اختیار کیا، جبکہ ان کی اپنی طبیعتوں میں بھی یہ باتیں موجود تھیں۔ پھر انہیں کوئی بھی ایسا نہ ملا جو روک ٹوک کرتا اور ان کو ایسی حرکات و عادات سے ڈانٹتا، نتیجتاً وہ راہ ہلاکت ہی پر گامزن ہو گئے۔ تیسرا راستہ، ابلیس ان پر دشمنوں کا خوف طاری کرتا ہے اور انہیں سختی کے ساتھ دور رکھنے کی غرض سے پہرے داروں کی فوج ظفر موج رکھنے کا حکم دیتا ہے، جو مظلوم افراد کو بھی پاس نہیں آنے دیتے۔ ابو مریم اسدی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من واللہ اللہ عز وجل شیئا من امر المسلمین فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب اللہ عنہ دون حاجته وخلته وفقرہ۔ جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے معاملات میں سے کسی معاملے کی ذمہ داری سونپ دی، پھر اس نے ان کی حاجت و ضرورت، طلب و خواہش اور فقر و محتاجی کے سامنے پہرے دار کھڑے کر دیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت، خواہش اور محتاجی کے سامنے بھی آڑ کھڑی کر دے گا۔ چوتھا راستہ، سلاطین و امراء ایسے لوگوں کو اپنے گورنر اور نائب مقرر کرتے ہیں جو علم و تقوی سے عاری اور اس منصب کے لیے غیر مناسب ہوتے ہیں، اور لوگوں پر ظلم و ستم کر کے حکمرانوں کے لیے لوگوں کی بد دعاؤں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ لوگ حرام خرید و فروخت کے ذریعے لوگوں کو حرام کھلاتے ہیں اور ایسے لوگوں پر حدود شرعی جاری کر دیتے ہیں جن پر حد جاری ہی نہیں ہوتی۔ بادشاہ اور حکمران طبقہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم نے گورنر اور قاضی کی گردن پر یہ ذمہ داری ڈال دی ہے، لہٰذا خود اللہ کے ہاں بچ جائیں گے۔ کتنی بعید از عقل بات ہے، کتنا سادہ سا مسئلہ ہے کہ جب زکوٰۃ کا عامل مال زکوٰۃ جمع کرنے کے بعد فاسقوں کو اس کی تقسیم پر مامور کر دے جو اس میں خیانت کے مرتکب ہوں تو والی اس کا ضامن ٹھہرے گا۔ پانچواں راستہ، ابلیس انہیں اپنی رائے کے مطابق فیصلے کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اس طرح وہ لوگ ایسے شخص کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے ہیں جس کا کاٹنا جائز ہی نہیں ہوتا، اور ایسے افراد کو بھی قتل کر ڈالتے ہیں جن کا قتل حلال نہیں ہوتا۔ شیطان انہیں یہ وہم دلاتا ہے کہ یہ کاروبار سیاست ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس معاملے میں شریعت ناقص ہے جو ابھی تکمیل کی محتاج ہے، اور ہم اپنی آراء سے اس کو مکمل کر رہے ہیں۔
یہ شیطان کی انتہائی گھناؤنی سازش ہے، کیونکہ شریعت تو سیاست الہی ہے، اور یہ بات قطعی ناممکن اور محال ہے کہ معبود برحق کی سیاست ایسی ادھوری اور نامکمل ہو جسے مخلوق کی سیاست کی حاجت ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اور ایک مقام پر یوں فرمایا، لا معقب لحکمہ، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں۔ ایسی سیاست کا دعوے دار شریعت میں خلل اور نقص کا دعوے دار ہیں، اور یہ کفر کے قریب ہے۔ ہمیں یہ روایت ملی ہے کہ عضد الدولہ ایک لونڈی کی طرف میلان تباہ رکھتا تھا جو اس کی دل لگی کا سامان کرتی رہتی تھی۔ اس نے لونڈی کو دریا برد کرنے کا حکم جاری کر دیا تاکہ اس لونڈی کی وجہ سے امور سلطنت میں کوتاہی نہ کرنے لگے۔ یہ تو انتہائی دیوانگی اور جنون ہے، کیونکہ کسی مسلمان کا بلا جرم قتل قطعی حرام ہے، اور جو اس کے جواز کا اعتقاد رکھے تو یہ کفر ہوگا، اور اگر اسے ناجائز تو خیال کرے لیکن از راہ مصلحت اسے مناسب سمجھے تو یہ یاد رکھیں کہ شریعت کی مخالفت میں کوئی مصلحت ہے ہی نہیں۔ چھٹا راستہ، ابلیس ان کے لیے مالوں میں ہاتھ کشادہ کرنے کو اچھا قرار دیتا ہے، جس کے باعث وہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ یہ مال سرکار بس انہی کے حکم سے ہے۔ شیطان کی یہ فریب کاری اس طرح کھل جاتی ہے کہ اپنے ذاتی مال میں فضول خرچی کرنے والے پر حجر یعنی مالی تصرفات کی پابندی واجب ہو جاتی ہے، جبکہ یہ دوسرے کے مال کے محافظ و نگران اور بطور ملازم کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ کام جائز ہو، جبکہ یہ اس حکمران کے لیے تو اتنا مال لینا جائز ہے جتنا وہ کام کرتا ہے۔ ہاتھ کی کشادگی سے خرچ کرنے کے لیے کے جواز کی کوئی وجہ نہیں۔ ابن عقیل نے کہا ہے، حماد شاعر نے ولید بن یزید اموی خلیفہ کو چند اشعار سنائے تو اس نے خوش ہو کر 50,000 درہم اور 2 لونڈیاں اسے عطیہ میں دے دیں۔ یہ انعامات ان لوگوں کے لیے بطور تعریف بیان کیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ تو ان کے لیے ملامت کا باعث ہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے بیت المال میں فضول خرچی اور اسراف ہے، اور ابلیس بعض حکمرانوں کو حقدار لوگوں کو نہ دینے پر اکساتا ہے، تو یہ بھی فضول خرچی کی مثل دوسرا گناہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہ دیا جائے۔ ساتواں راستہ، ابلیس انہی نافرمانیوں اور برائیوں میں کھلے دل سے خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور انہیں اس طرح دھوکے میں مبتلا کرتا ہے کہ تمہارا راستوں کی حفاظت کرنا اور شہروں میں امن و امان قائم رکھنا تم سے عذاب الہی کو ٹال دے گا۔ ابلیس کی فریب کاری کا جواب ان کے لیے اس طرح ہے کہ تم شہروں کی حفاظت کرنے اور راستوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہی تو حکمران بنائے گئے ہو، اور یہ ذمہ داری کے اعمال پورے کرنے تم پر واجب تھے، جبکہ شرع میں منع کردہ معاصی پر دل کھول کر خرچ کرنا تمہارے لیے منع تھا، لہذا کسی طور بھی تم سے عذاب نہیں ٹل سکے گا۔ آٹھواں راستہ، ابلیس بہت سے امراء و سلاطین پر اس طرح حملہ کرتا ہے کہ تم نے اپنے ذمے واجب الادا کاموں کو کما حقہ پورا کر لیا ہے، کیونکہ تم نے ملک کے ظاہری حالات کو بالکل ٹھیک اور درست بنا رکھا ہے، لیکن اگر وہ بغور دیکھتے تو انہیں بہت سی خرابیاں اور کمزوریاں نظر آ جاتی۔ نواں راستہ، ابلیس کچھ امراء اور والیان حکومت کے لیے مال بٹورنا اور لوگوں پر سختی کرتے ہوئے ان سے مال نکلوانا اچھا کام ظاہر کرتا ہے، اور خائن یعنی خیانت کرنے والا کا پورا مال بحق سرکار ضبط کرنے اور اس سے قسم اٹھوانے کو قابل تعریف کام شمار کرواتا ہے، جبکہ طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ خائن کے خلاف دلیل مانگی جاتی اور حجت قائم کی جاتی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک لڑکے نے ان کو لکھا، ایک قوم نے اللہ کے مال میں خیانت کی ہے اور میں ان سے وہ خیانت شدہ مال واپس چھڑوانے کی سوا انہیں سزا دینے کی طاقت نہیں پاتا، تو آپ نے اسے جواباً تحریر بھیجی، یہ لوگ اپنی خیانت کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے خون میں ہاتھوں کو رنگین کر کے پیش ہوں۔ 10واں راستہ، ابلیس ان کے لیے مال غصب کرنے کے بعد صدقہ و خیرات کرنے کو مستحسن عمل باور کرواتا ہے، اور انہیں یہ دکھاتا ہے کہ یہ عمل ان کی برائی کو مٹاتا ہے، اور انہیں یہ بات کہتا ہے کہ صدقے کا 1 درہم غصب شدہ 10 درہموں کے گناہ کو محو کر ڈالتا ہے۔
یہ محال اور ناممکن ہے، کیونکہ غصب کا گناہ تو بدستور باقی ہے، اور صدقے کا ایک آدھ درہم جو غصب شدہ میں سے ہو وہ تو قبول ہی نہیں ہوتا، اور اگر صدقہ مال حلال میں سے ہو پھر بھی وہ غصب کے گناہ کو زائل نہیں کرے گا، کیونکہ کسی محتاج و فقیر کو کچھ دے دینا کسی دوسرے کے حق کا خیال رکھنے سے منع تو نہیں کرتا۔ 11واں رستہ، ابلیس انہیں گناہوں اور برائیوں میں مبتلا رہنے کے ساتھ ساتھ صالحین کی ملاقات اور زیارت کرنے کو اور ان سے اپنے حق میں طلب دعا کو خوشنما عمل دکھاتا ہے، اور انہیں یوں سمجھاتا ہے کہ ان کا یہ طرز عمل اپنا لینا ان کے گناہوں میں تخفیف کروا دے گا، حالانکہ یہ عمل خیر اس عمل شر کو دور نہیں کر رہا۔ 12واں رستہ، بعض گورنر اور چھوٹے عہدے کے افسر بڑے حکمرانوں کے لیے کام کرتے ہیں، وہ انہیں ظلم روا رکھنے کا حکم دیتا ہے تو وہ ظلم کرتے ہیں، اور ابلیس انہیں یہ دھوکہ اور چکمہ دیتا ہے کہ یہ گناہ صرف امیر اور حکمران ہی پر ہوگا، تجھ پر نہیں ہوگا، جبکہ یہ سوچ غلط اور باطل ہے، کیونکہ وہ ظلم کرنے میں اس کا معاون و مددگار ہے، اور عمل گناہ پر مدد کرنے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے معاملے میں 10 افراد پر لعنت فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، اس کی تحریر لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اور اس قسم میں سے یہ عمل بھی ہے کہ افسران بالا کے لیے مال بٹورتا ہے، حالانکہ اسے بخوبی علم ہوتا ہے کہ وہ افسر بالا یہ مال اللہ تللے کاموں میں صرف کرتا ہے اور عمل خیانت میں شہرت رکھتا ہے۔ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آدمی کے خائن ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ خیانت کرنے والوں کا امین اور مددگار ہو۔ سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔